بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے گھر میں مصیبت، پریشانی اور تنگی آتی ہے۔ آج ہم اس سوال کا جواب حدیث کی روشنی میں جانیں گے اور کھانا کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اس حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا یہ بھی جانیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی صحت کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں یہ بھی ہم آج جانیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص اور اصلاحی ویڈیو ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، لوگوں کو اکثر یہی شکایت رہتی ہے کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، ان کے رزق میں برکت نہیں رہی، یا یہ بولتے نظر آتے ہیں کہ کسی نے جادو ٹونا کرا رکھا ہے۔ پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج ڈھونڈتے رہتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے پڑھتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو پاتا۔ ناظرین، یاد رہے کہ سب سے بڑا علاج اور وظیفہ یہی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے سارے کام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور ہوتا ہے، جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایسے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ناظرین، اب ہم جانتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا یا میز یا کرسی وغیرہ پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اور اس عمل سے گھر میں کون سی پریشانیاں آتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف رزق میں برکت ختم ہوتی ہے، بلکہ اس طرح کھانا کھانے سے انسانی صحت بھی بہت متاثر ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ ہی ڈائننگ ٹیبل اور بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ یہ طریقہ سنت کے مطابق بالکل نہیں۔ اسلام بہت خوبصورت دین ہے، ہر سنت میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زمین پر دسترخوان بچھا کر اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بستر پر کھانا کھانا اس لیے بھی غلط ہے کہ جس جگہ پر ہم سوتے ہیں، اور اگر ہم اسی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس سے ہمارے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور بے برکت۔ ناظرین، کچھ لوگ تو بیٹھ کر تکیے کا سہارا لے کر یا لیٹ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یاد رہے، اس طرح سے کھانا کھانا زیادہ غلط طریقہ ہے اور اس سے صحت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آج کل یہ طریقہ بہت عام ہو گیا ہے کہ لوگ بستر پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر موبائل کا استعمال کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں۔ ایسے کھانا کھانا نہ تو کھانے کا صحیح طریقہ ہے اور نہ ہی اس سے کھانے کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اور نہ ہی کھانا صحیح طریقے سے چبا کر کھایا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہی ہے کہ اس طرح سے کھایا ہوا کھانا ہمارے جسم کو بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو آپ زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اونچی جگہ پر یا چرپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھائیں۔ حدیث میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ پسند کرے کہ اللہ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے، یعنی ہاتھ منہ دھوئے۔ ناظرین، جدید تحقیق سے بھی ثابت ہے کہ ایک انسان کی عادت میں یہ ہے کہ وہ بے شمار چیزوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اس میں سے کئی گندی چیزیں اور کئی صاف چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور گندی اشیاء میں جراثیم جو ہمارے ہاتھ پر لگتے ہیں اور اس ذریعے سے وہ ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو۔ ایک حکم یہ بھی ہے کہ کھانے سے پہلے کلی بھی کی جائے کہ سارا دن ہوا اور سانس کے ذریعے گرد و غبار اور جراثیم اندر جاتے ہیں۔ اب اگر نوالا کھائیں گے تو ان جراثیم کو بھی نگل جائیں گے، اس لیے کلی کا حکم دیا گیا تاکہ آدمی کے منہ میں جراثیم نہ جائیں اور منہ صاف رہے۔
ناظرین، بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ یاد رہے، سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل زیادہ تر بستر روئی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ روئی توانائی کے بہاؤ کو روکتی ہے، یعنی ایسا بستر انسانی جسم کے لیول کی انرجی کو باہر نکلنے نہیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا نظام خراب ہونے لگتا ہے، جس سے انسان کو گیس اور پیٹ درد جیسی شکایت رہنے لگتی ہے۔ اس لیے جہاں تک کوشش ہو سکے آپ کھانا زمین پر بیٹھ کر ہی کھائیں اور دسترخوان بچھا کر ہی کھائیں۔ آج کل کی مصروف زندگی میں کچھ لوگ تو کھانا کھڑے ہو کر ہی کھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کھڑے ہو کر بھی کھانا کھانا درست نہیں۔ اس سے انسان کی صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں، پھر انسان کو بہت سی تکلیفیں ہو جاتی ہیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ کھانا ہمیشہ نیچے بیٹھ کر آہستہ آہستہ اچھے سے چبا کر کھانا چاہیے، کیونکہ اس طرح کھایا گیا کھانا انسانی جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیں بغیر کسی وجہ کے آپ کبھی بستر پر بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں، اس طرح کی عادت بنا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا طریقہ بتایا ہے، اسی طریقے کو ہم سب کو چاہیے کہ فالو کریں۔ کھانا کھانے کا صحیح اور سنت طریقہ یہی ہے کہ جب بھی کھانا کھائیں دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف ایک ہاتھ کو دھونے سے سنت ادا نہیں ہوگی۔ اکثر لوگ جس ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں بس اسی کو دھو لینا کافی سمجھتے ہیں، لیکن اس سے سنت ادا نہیں ہوگی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھانے لگتے تو دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوتے تھے۔ اس کے بعد آپ تولیے یا رومال سے ہاتھ کو صاف نہیں کرتے تھے، لیکن جب آپ کھانا کھا لیتے تھے تو اس وقت آپ اپنے ہاتھ دھوتے اور اچھی طرح رومال یا کسی تولیے سے صاف کر لیتے، لہٰذا ہم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، ہو سکے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھ لیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے اور ان کو بھی یاد آ جائے اور وہ سب بھی بسم اللہ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائیں تو جب بھی یاد آئے بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں نے کھانا کھانے کے شروع میں اور آخر میں تیرا نام لیا ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھائیں، الٹے ہاتھ سے کھانا کبھی نہ کھائیں کہ الٹے ہاتھ سے کھانا شیطان کا طریقہ ہے، اس لیے اس سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی کھانا کھانا شروع کریں بائیں پاؤں بچھا دیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہے کہ وہ اس طرح نہیں بیٹھ سکتا تو چار زانوں یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں اور نہ ہی اس کو سونکھے اور نہ ہی پھونک مار کر کھائیں، کیونکہ یہ سب بھی کام خلاف ادب میں آتے ہیں۔ اگر آپ کھانے کی ابتدا نمک سے کرتے ہیں اور اختتام بھی نمک سے کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نمک میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کھانا لیتے وقت اتنا ہی کھانا لیں جتنا آپ کھا سکیں، اور تھوڑی بھوک بچا کر کھائیں کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، یہ بھی آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک اور دوستوں تک شیئر ضرور کر دیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔